بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کمال راز زوال ایپیسوڈ 3۔ ایسے بدترین حالات میں چند شہزادے اور شہزادیوں پر کیا گزرتی رہی، ان کا دکھڑا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ لال قلعے کا شاہانہ وقار دم توڑتا چلا جا رہا تھا، تخت کا تختہ ہو ہی چکا تھا۔ در و دیوار پر ایسی اداسی برس رہی تھی جیسے وہ اپنے مکینوں کی بدحالی پر ماتم کنا ہو۔ اجلے اجلے سنگے مرمر کی خوبصورت عمارتیں میلی میلی اور اجڑی اجڑی سی دکھائی دے رہی تھی۔ قلعے کے وسیع و عریض باورچی خانے جہاں سال ہا سال کا اناج ذخیرہ رہا کرتا تھا، اس وقت کسی غریب کی جھولی کی طرح خالی اور ویران پڑے ہوئے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کی لاڈلی بیٹی کلثوم زمانی اپنے شوہر مرزا ضیاء الدین کے ساتھ خوابگاہ میں تھی۔ دودھ کے لیے روتی بلکتی بچی کو بار بار اپنی چھاتی سے لگا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بہلتی تھی، مگر دودھ کی سوکھی ہوئی نہریں جب اس کے ننھے سے دہانے کو بھی سیراب نہیں کر پاتی تھی تو وہ پھر بلک بلک کر رونے لگتی تھی۔ اس کی بھوک اور تڑپ ممتا کے سینے پر گھونسے برسا رہی تھی۔ مرزا ضیاء الدین نے بڑی بے بسی سے بیوی اور بیٹی کو دیکھا، پھر کہا، اسے کب تک دھوکہ دیتی رہیں گی؟ آپ نے 3 وقت سے کچھ کھایا نہیں ہے، دودھ کیسے اترے گا؟ وہ بچی کو بہلاتے ہوئے بولی، ان لمحات میں ہمیں سوکھی روٹی بھی مل جائے تو ہم اپنی ممتا کو سیراب کرنے کے لیے اسے نعمت خداوندی سمجھیں گے۔ خدا را کچھ کریں، ہم سے اس کی بھوک دیکھی نہیں جاتی۔ وہ روتی بلکتی بچی کو بہلا رہی تھی، اپنے حالات پر خود بھی آنسو بہانے لگی۔ مرزا نے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آپ حوصلہ رکھیں، ہم کسی انا کو بلاتے ہیں، شاید اس پریشانی کا کوئی حل نکل آئے۔ اس نے جیسے ہی خوابگاہ کا دروازہ کھولا تو ٹھٹک گیا۔ وہ کسی ایک انا کو بلانے جا رہا تھا، وہاں 3 کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے جھک کر فرشی سلام کیے، پھر 10 بستہ کھڑی ہو گئی۔ ایک نے آگے بڑھ کر کہا، شہزادی زینب کی بھوک نے ہم سب کو بے چین کیا ہوا ہے، ہم کئی ساعتوں سے خوابگاہ میں بلائے جانے کی منتظر کھڑی ہیں۔ عین ممکن ہے ہم میں سے کسی کے ذریعے شہزادی صاحبہ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ دروازے کو پوری طرح کھولتا ہوا باہر چلا گیا۔ ان تینوں نے خوابگاہ میں داخل ہو کر کلثوم زمانی کو فرشی سلام کیے، پھر ایک نے آگے بڑھ کر زینب کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ شاہی افراد کی بدحالی اور قسم پرسی کا یہ حال تھا کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی ایک پھل یا میوے کی کمی نہیں دیکھی تھی، اس وقت وہ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایسے یاس و ہراس کے عالم میں کسی انا کا پیٹ کہاں سے بھر سکتا تھا؟ ان 3 عورتوں نے بھی شہزادی زینب پر یکے بعد دیگرے ممتا کی بارش کرنی چاہی، لیکن پیاس بجھانے والا می نہ برسا۔ کلثوم زمانی نے مایوس ہو کر اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ بھوک کی شدت اور مسلسل روتے رہنے کی وجہ سے بچی نڈھال ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ ایسے ہی وقت مرزا ضیاء الدین نے خوابگاہ میں داخل ہوتے ہوئے کہا، ذل سبحانی کا خاص خواجہ سرا آیا ہے، آپ کے بابا جانی کا حکم ہے کہ ہمیں فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ باہر آدھی رات کے سناٹے میں توپوں کی گھن گھرج سے دل سہمے جا رہے تھے، لیکن حکم سلطانی ملتے ہی وہ دونوں بھوک سے نڈال بچی سمیت حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ قلعے میں پہنچتے ہی کچھ کھانا پینا نصیب ہوا، بچی کو دودھ بھی ملا۔ چونکہ بیٹی کو طلب کیا گیا تھا، لہٰذا وہ شوہر اور بچی کو وہیں چھوڑ کر باپ سے ملنے حجرے میں چلی آئی۔ اس وقت بادشاہ مسلح پر 2 زانو بیٹھا ہوا تھا، دائیں ہاتھ میں تسبیح گھوم رہی تھی، وہ آنکھیں بند کیے قرآنی آیتوں کا ورد کر رہا تھا۔ ایسے ہی وقت بیٹی کی آواز سن کر چونک گیا۔ کلثوم بڑے ادب سے جھک کر 3 مجرے بجا لائی، پھر بولی، حضور نے یاد فرمایا ہے۔ اس نے بڑی محبت سے بیٹی کو دیکھا۔ وہ لاڈوں میں پلی بڑی شہزادی اس وقت اجڑی اجڑی اور پریشان حال دکھائی دے رہی تھی۔ یہ ہماری شہزادی نہیں ہو سکتی، یہ تو کوئی مفلوق الحال دکھائی دیتی ہے۔ باپ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ اپنے پہلو میں ایک نشست کو تھپکتے ہوئے بولا، یہاں آؤ، ہمارے قریب بیٹھو۔ وہ نپے تلے انداز میں چلتی ہوئی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر بیٹی کے مغموم چہرے کو تکتا رہا، پھر بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بنت بہادر شاہ، پر یہ کیا وقت آیا ہے؟ ہم ندامت سے مرے جا رہے ہیں۔
कलसूम ज़मानी तड़प कर बाप के शाने से लग गई, फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, आपकी बादशाहत को किसी दुश्मन की नजर लगी है बाबा जानी। वो उसे थपकते हुए बोला, ये मकाफात अमल है। जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां हुई उनका खमियाजा हम ही नहीं हमारी औलाद भी भुगत रही है। जब हमारे साथ हमारी औलाद को भी सजा मिलती है तब मालूम होता है कि नाकाबिले बर्दाश्त सजा क्या होती है। अभी तो इब्तदा हुई है, हमें अच्छी तरह अंदाजा है आइंदा हमारे मसाइब में कमी नहीं इजाफा ही होने वाला है। हमारे दुख सुख आपकी जात से मंसूब हैं बाबा जानी। हम आपका खून है और ये अंग्रेज खून का एक एक कतरा निचोड़ लेना चाहेंगे। वो उसके सर को सहलाते हुए बोला, फिल वक्त हालात का तकाजा है कि लहू के इस रिश्ते से कट जाओ। कलसूम ज़मानी चौंक कर उससे अलग हो गई। कुछ ना समझते हुए बोली, हम आपकी बात नहीं समझे। वो बोला, हम अपनी बातें मिर्जा ज़ियाउद्दीन के सामने समझाना चाहते हैं, उन्हें अंदर बुलाओ। मिर्जा ज़ियाउद्दीन को बुलाया गया। बहादुर शाह जफर ने बेटी से कहा, कलसूम हम तुम्हें खुदा को सौंप रहे हैं, किस्मत में होगा तो फिर देख लेंगे। अपने खावंद और बेटी को लेकर फौरन कहीं चली जाओ, हम भी जाते हैं। नवाब नूर महल बेगम और हमारी समधन हाफिज सुल्तान बेगम भी तुम्हारे हमरा रवाना होंगी। बेटी ने तड़प कर कहा, खुदारा बाबा जानी ऐसा हुक्म सादिर ना फरमाए। हम मसाइब के इस आलम में आपको तन्हा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो शिकस्ता लहजे में बोला, जी तो हमारा भी नहीं चाहता कि इस आखिरी वक्त में अपने बच्चों को अपनी आंखों से ओझल होने दें, मगर क्या करें, साथ रखने में तुम सब की जान जाने का अंदेशा है। अलग रहोगी तो इंशाल्लाह बेहतरी का सामान पैदा हो सकेगा। कलसूम ज़मानी इनकार में सर हिलाकर कुछ कहना चाहती थी। ऐसे ही वक्त बहादुर शाह जफर रेशा से लरजते हुए हाथ उठाकर बारगाह इलाही में अर्ज करने लगा। उसने परेशान होकर अपने शोहर को देखा। बहादुर शाह जफर बाआवाज़ बुलंद कह रहा था, खुदावंद हम ये बेवारिस बच्चे तेरे हवाले कर रहे हैं। ये महलों के रहने वाले जंगलों वीरानों में जाते हैं। दुनिया में कोई इनका यारो मददगार नहीं रहा। तैमूर के नाम की इज्जत और इन बेकस औरतों की आबरू तेरे हवाले है। परवरदिगार यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सब हिंदू मुसलमान हमारी औलाद हैं। आजकल सब पर मुसीबत छाई हुई है। हमारे आमाल की शामत से इनको रुस्वा ना कर। ऐ दुनिया के मालिक सबको परेशानियों से निजात दे, आमीन। नवाब नूर महल बेगम बहादुर शाह जफर की शरीक हयात थी। उसे और हाफिज सुल्तान बेगम को हुजरे में तलब किया गया। बादशाह का फैसला सुनकर वो भी तड़प गई। नूर महल ने कहा, आप बादशाह वक्त ना रहे मगर आज भी हमारे बादशाह हैं। आपका फैसला हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है, लेकिन हजूर से आजिज़ाना अर्ज है कि बर्बादी के इस आलम में हमें खुद से जुदा ना करें। हमने आपके हमरा शाहाना जिंदगी गुजारी है, अब मुकद्दर में दरबदरी की जिंदगी लिखी है तो ये भी साथ ही गुजरेगी। वो बोला, हमने मसलत अंदेशी से काम लेते हुए अपने और आपके रास्ते अलग किए हैं। तकदीर को तदबीर से बदला जा सकता है और हम यही कर रहे हैं। हमारी तकदीर तो आपसे वाबस्ता है। खुदा ने चाहा तो ये वाबस्तगी हमें फिर से एक करेगी। फिलहाल हमारे फैसले के मुताबिक फौरन यहाँ से रवानगी इख्तियार की जाए। इससे ज्यादा ना हम कुछ कहना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। फिर उसने मिर्जा ज़ियाउद्दीन को एक छोटा सा संदूकचा देते हुए कहा, बवक्ते ज़रूरत ये जवाहरात काम आएंगे। और हाँ, हमारे बहनोई मिर्जा उमर सुल्तान भी आपके हमरा रहेंगे। वक्त रुखसत करीब आया तो वो सभी लाल किले के उजड़े हुए सोगवार माहौल को घूम घूम कर देखने लगे। नवाब नूर महल इमारत के एक एक कोने को बड़ी हसरत से देख रही थी, उन्हें छू रही थी। उन दरो दीवार से हजारों खूबसूरत यादें वाबस्ता थी। दरबार खास की वैरानी में कलसूम ज़मानी की सिसकियां गूंज रही थी। सोने चांदी और जवाहरात से मुरस्सा वो खूबसूरत तख्ते शाही जिस पर बहादुर शाह जफर बैठा करता था, बेटी उस उजाड़ तख्त से लिपट लिपट कर रो रही थी। मिर्जा ज़ियाउद्दीन ने उसे संभालते हुए कहा, सब्र करें और अपने बाबा जानी की सलामती के लिए दुआ मांगे। वो तख्त को बड़ी हसरत से सहलाते हुए बोली, कैसे सब्र करें, ये तख्त नहीं हमारे बाबा जानी का वकार है। अब ये शाहाना वकार कायम नहीं रहेगा, वो भी इसे छोड़कर जाने वाले हैं। ये सोच सोच कर हमारा कलेजा फटा जा रहा है। वहां दो चार खादमाएं और ख्वाजा सिरा रह गए थे, वो भी अपने आकाओं की बेबसी पर ज़ारो क़ितार रो रहे थे।
ایسے ہی وقت بہادر شاہ ظفر کی طرف سے حکم ملا کہ دیر نہ کی جائے، فوراً وہاں سے کوچ کیا جائے۔ ادھر کلثوم زمانی چھوٹے سے قافلے کے ساتھ کوچ کرنے والی تھی، ادھر دوسری شہزادیاں بھی گھر سے بے گھر ہو رہی تھی۔ ایک شہزادی نرگس نظر کا ذکر یوں ہے کہ وہ مرزا شاہ رخ ابن بہادر شاہ کی بیٹی تھی۔ بہادر شاہ کی یہ پوتی بڑی حد تک آرام طلب اور نفاست پسند تھی۔ صبح سورج نکلنے کے بعد بیدار ہوتی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں اس کا چھپر کھٹ محل کے وسیع دالان میں بچھا دیا جاتا تھا۔ جب وہ سونے کے لیے اپنی نرم گوداز مسحری پر آتی تھی تو مخملی تکیوں کے پاس جوہی، مولسری اور چمپا کے پھول رکھ دیے جاتے تھے تاکہ شہزادی رات بھر ان کی خوشبوؤں سے مسرور ہوتی رہے۔ ممتا بھری لوریاں سننے کے دن گزر گئے تھے، لہٰذا جوانی کی ناز برداریاں یوں اٹھائی جاتی تھی کہ جب تک شہزادی کو نیند نہیں آتی تھی تب تک چار ناچنے والیاں ہلکے سروں میں اسے گیت سناتی رہتی تھی۔ لال قلعے میں دیوان خاص کے قریب ہی ایک وسیع و عریض تالاب تھا، اور اس تالاب کے عین وسط میں مرزا شاہ رخ کا وہ خوبصورت محل بنا ہوا تھا۔ چونکہ اس محل کو پانی کے بیچوں بیچ تعمیر کیا گیا تھا، اس لیے اسے جل محل کا نام دے دیا گیا تھا۔ وہاں سنگ مرمر کی جھلملیاں اور چراغدان بنے ہوئے تھے۔ شمال کی جانب سے آنے والا نہری پانی جب ان چراغدانوں سے گزرتا ہوا تالاب میں آتا تھا تو بڑا دلکش نظارہ پیش کرتا تھا۔ نرگس نظر شام کے بعد تالاب کے کنارے بیٹھ کر گھنٹوں اس نظارے سے محظوظ ہوتی رہتی تھی، پھر وہاں پانی پر اترنے والے چاند کے پاس اپنے عکس کو تکتی رہتی تھی، جیسے اپنے اور اس کے حسن کا مقابلہ کر رہی ہو۔ ایسے وقت تالاب کی ننھی ننھی رنگ برنگی مچھلیاں جیسے اسے چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتی تھی، شفاف پانی میں پھدک پھدک کر چاند کو اور اس کے عکس کو درہم برہم کرتی چلی جاتی تھی۔ بہادر شاہ ظفر نے شاہی افراد کو لال قلعے سے رخصت ہو کر روپوشی کا حکم دے دیا تھا۔ قلعے کی پر بہار فضائیں خزاں رسیدہ سناٹے میں بدلتی جا رہی تھی۔ جب بادشاہ کو یہ یقین ہو گیا کہ دوسری صبح انگریز فوج دہلی کو فتح کر لے گی تو وہ بھی قلعے سے نکل کر ہمایوں کے مقبرے میں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جل محل میں نرگس نظر کی سسکیاں گونج رہی تھی، سنگ مرمر کی جھلملیاں اور چراغدانوں کی رونقیں بجھ گئی تھی۔ وہ بڑی حسرت سے انہیں دیکھتی ہوئی تالاب کے کنارے آ گئی، بے چین ہو کر پانی میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے بولی، وہ تالاب کی مچھلیاں کیا ہوئی؟ یہاں آ کر پانی میں ہلچل کیوں نہیں مچا رہی ہیں؟ وہ نازک مزاج ننھی مچھلیاں بھرپور توجہ اور درست خوراک نہ ملنے کے باعث مر چکی تھی۔ مرزا شاہ رخ نے وہاں آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نرگس، ہم بابا حضرت بہادر شاہ ظفر کے ہمراہ جانا چاہتے ہیں، تم بھی روانگی کی تیاری کرو۔ باپ کی آواز سن کر وہ چونک گئی، اٹھتے ہوئے بولی، نہیں، ہم دادا حضرت کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ کو بھی ان کے ہمراہ نہیں رہنا چاہیے۔ روپوشی کے بعد انگریزی فوج دادا حضرت کو تلاش کرے گی، ایسے میں شاہی افراد جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ بھی مجرم سمجھے جائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ غازی نگر چلیں، وہاں ہماری انا کے گھر میں ہم گمنامی اختیار کر سکتے ہیں، پھر جب حالات اجازت دیں گے تو ہم واپس یہاں چلے آئیں گے۔ مرزا شاہ رخ نے بڑی افسردگی سے کہا، حالات کے بگڑے ہوئے تیور سمجھا رہے ہیں، اب ان سلطانی محلوں میں واپسی ممکن نہیں ہے۔ نرگس نظر نے تڑپ کر اسے دیکھا، وہ بولا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم تمہاری رائے کے مطابق غازی نگر جانے کے لیے رتھ کا بندوبست کرتے ہیں۔ مرزا شاہ رخ وہاں سے چلا گیا۔ نرگس ٹہلنے کے انداز میں ایک ایک قدم چلتی ہوئی محل کے اندر گئی۔ وہاں آ کر اس نے اپنی ایک خاص کنیز کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ پھر ایک اور خادمہ کو پکارا لیکن ویران محل کے سناٹے میں سوائے اپنی بازگشت کے کوئی دوسری صدا سنائی نہیں دے رہی تھی۔ راہداریوں میں شمع روشن تھی مگر وہاں کوئی خادم، خادمہ، کنیز یا خواجہ سرا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ محل کی ویرانی سے گھبرا کر دوڑتی ہوئی دوبارہ دالان میں آ گئی۔ اس وسیع و عریض قلعے کے دوسرے حصوں سے لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے لال قلعے کے تمام رہائشی رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ وہ تالاب کے کنارے بیٹھ کر مرزا شاہ رخ کا انتظار کرنے لگی۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً 2 بجے خواجہ سرا نے وہاں آ کر 10 بستہ عرض کیا، صاحب عالم نے فرمایا ہے وہ آپ کے ہمراہ غازی نگر نہیں جا سکیں گے۔ وہ پریشان ہو کر اٹھتے ہوئے بولی، کیوں نہیں جا سکیں گے جبکہ ابھی ہم سے وعدہ کر کے گئے ہیں؟ وہ بولا، یہاں ان کے لیے بہت خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ انگریزی فوج قلعے کے اندر باہر چاروں طرف صاحب عالم کو تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ باہر سواری تیار ہے، آپ بس چلنے کی تیاری کریں۔ مرزا شاہ رخ سائز کا بھیس بدل کر انگریزوں سے چھپتا چھپاتا لال قلعے سے نکل گیا تھا۔ نرگس نظر جواہرات کا ایک صندوقچہ لے کر اس خواجہ سرا کے ساتھ محل سے باہر جانے لگی۔ ایسے وقت قدم ڈگمگا رہے تھے۔ وہ ایسے شکست خوردہ انداز میں آگے بڑھ رہی تھی جیسے اپنے حسین جل محل کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی ہو۔
رات کے 3 بج چکے تھے۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی رتھ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ادھر وہ محل کو الوداعی نظروں سے دیکھ رہی تھی، دوسری طرف کلثوم زمانی اور نور محل بیگم نے اپنے بھرے پورے گھر پر اور سلطانی محلوں پر الوداعی نظر ڈالی تو دل بھر آیا۔ ایسے ہی وقت مرزا ضیاء الدین کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ دونوں آنکھیں پونچھتی ہوئی رنجیدہ دل کے ساتھ رتھ میں سوار ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ننھا سا قافلہ آگے بڑھتا ہوا قلعے کی فصیلوں سے دور جانے لگا۔ ادھر نرگس نظر بے گھر ہوئی، ادھر کلثوم زمانی اور نور محل بیگم بد نصیبی کی راہ پر چل پڑی تھی۔ راستے میں نواب نور محل نے داماد سے پوچھا، ہمیں جانا کہاں ہے؟ وہ بولا، اس رتبان کا گھر کورالی گاؤں میں ہے۔ ضلع سبحانی کے مشورے کے مطابق فی الحال وہیں قیام کیا جائے گا۔ پھر دوسرے روز اجاڑا ضلع میرٹھ میں میر فیض علی شاہی حکیم صاحب کی طرف کوچ کیا جائے گا۔ رتھ کے چاکو چوبند گھوڑے بڑی سبک رفتاری سے انہیں کورالی گاؤں کی طرف لیے جا رہے تھے۔ دوپہر کے بعد وہ قافلہ رتبان کے گھر کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ وہ تینوں بیگمات سواری سے اتر کر مکان کے اندر داخل ہوئی تو رتبان کی بیوی کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان شاہی بیگمات کو اپنے کچے مکان کے کس حصے میں بٹھائے، کیا خاطر کرے۔ وہاں زرنگار مسند نہیں تھے، پھٹا بوریا بچھاتے شرم آ رہی تھی۔ نواب نور محل اس کے تذبذب کو بھانپتے ہوئے بولی، کیا بات ہے، کیا ہمیں بٹھاؤ گی نہیں؟ وہ بڑی عاجزی سے بولی، ملکہ معظمہ، اس گھر میں کچھ بھی آپ کے شیان شان نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کہاں بٹھاؤ۔ آپ مخملی تخت پر بیٹھنے کی عادی ہیں اور اس گھر میں بوریا بھی ہے تو پھٹا پرانا۔ پھر جیسے وہ ایک دم سے چونک گئی، فوراً ہی سر کی چادر اتار کر کچی زمین پر بچھاتے ہوئے بولی، اس گھر میں بچھانے کو اس سے زیادہ بہتر کچھ اور نہیں ہے۔ نور محل اور کلثوم زمانی نے اسے روکتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ خدمت کا موقع ملا ہے، جو بن پڑے گا وہ کرتی رہوں گی، آپ یہاں آرام کریں، میں کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں۔ کلثوم زمانی نے فوراً ہی چادر اٹھا کر اس کے سر پر ڈالتے ہوئے کہا، ہر چیز اپنی جگہ اچھی لگتی ہے، وہ پھٹا بوریا بچھاؤ، ہم اسی پر آرام کریں گے۔ اس نے ایک ذرا ہچکچا کر انہیں دیکھا۔ نور محل نے کہا، ہم شاہی نفاست اور عادات و اطوار سلطانی محلات میں چھوڑ آئے ہیں، لہٰذا کسی تکلف میں نہ الجھو۔ اس نے فوراً ہی بوریا بچھا دیا، پھر کھانے کا انتظام کرنے رسوئی میں چلی گئی۔ کلثوم کو رہ رہ کر اپنے بابا جانی کی یاد ستا رہی تھی۔ حافظ سلطان بیگم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، خدا نے چاہا تو وہ بہت جلد ہم سے آ ملیں گے۔ نواب نور محل نے کہا، جو کبھی سوچا نہ تھا وہ ہو گیا ہے، ہم جیتے جی ان سے بچھڑ گئے ہیں۔ سلطان بیگم، کیا یہ قیامت نہیں ہے؟ سلطان بیگم تسلی دینے کے انداز میں اس کے شانے کو تھپکنے لگی۔ نور محل نے بڑے صدمے سے کہا، افسوس تو یہ ہے کہ اس قیامت کے بعد بھی ہم زندہ ہیں، خدا کی قسم خودکشی حرام نہ ہوتی تو ہم وہیں بادشاہ سلامت کے قدموں میں اپنی جان دے دیتے۔ وہ بولی، ایسی مایوسی کی باتیں نہ کریں، اس در بدری کو عارضی پریشانی سمجھ کر قبول کرتی رہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے، بہتری کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور نکالے گا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، اسی امید پر جی رہے ہیں، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی جب ان کے سامنے مٹی کے برتنوں میں چھاچھ اور باجرے کی روٹی لا کر رکھی گئی تو بھوک اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی، لیکن شاہی محلوں کی نرم گرم خوراک کھانے والوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کڑک روٹی کو اور دودھ کے دھون جیسی چھاچھ کو کس طرح کھایا پیا جائے۔ رتبان کی بیوی ان کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے بولی، ہم اس روٹی کو چھاچھ میں بھگو کر کھاتے ہیں، پھر ایک گھونٹ چھاچھ کا لے کر اسے حلق سے اتار لیتے ہیں۔ وہ تینوں اس کی ہدایت کے مطابق کھانے لگی۔ ان حالات میں یہ کہاوت سچ ثابت ہو رہی تھی کہ بھوک کو کیا روکھا سوکھا اور نیند کو کیا بچھونا۔ اس وقت وہ سخت روٹی شاہی بریانی اور متنجن سے زیادہ مزیدار معلوم ہو رہی تھی۔ اس روز کا سورج شاہی افراد کی بے کسی اور بدحالی کو دیکھتے دیکھتے آخرکار منہ چھپانے لگا تو کچے گھروندوں میں اندھیرا چھا گیا۔ ان غریبوں کے پاس تیل جلا کر گھروں میں روشنی کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ یوں بھی سورج ڈھلتے ہی گاؤں کی زندگی تھم جاتی تھی۔ دن بھر کے تھکے ماندے افراد فوراً ہی نیند کی آگوش میں دبک جاتے تھے، لہٰذا اندھیرا پھیلتے ہی ہر طرف ہو کا عالم چھا گیا۔ وہ شاہی مہمان پچھلی رات سے جاگتے رہے تھے، بے رحم حالات کے ساتھ ساتھ سفر کی تھکان بھی تھی۔ کچھ دیر تو انہیں وہ کھردرا بچھونا چبھتا رہا، مخملی نرم و غداز بستر یاد آتے رہے، لیکن پھر جلد ہی نیند نے آ لیا۔ وہ رات امن سے بسر ہوئی، مگر دوسرے روز جیسے پورے گاؤں میں قیامت برپا ہو گئی۔ گرد و نواح کے جاٹ گوجر جمع ہو کر کورالی گاؤں کو لوٹنے چلے آئے تھے۔ ان کے ہمراہ سینکڑوں عورتیں بھی تھیں۔
ان کے حلیے اس قدر گندے اور غلیظ تھے کہ انہیں دور سے دیکھ کر ہی گھن آ رہی تھی۔ وہ عورتیں چڑیلوں کی طرح شاہی بیگمات سے چمٹ گئی اور اپنے موٹے موٹے میلے کچیلے ہاتھوں سے ان کے زیورات نوچنے کسوٹنے لگی۔ ان کے بدنما لہنگوں سے ایسی ناگوار بو اٹھ رہی تھی کہ سانس لینا دوبر ہو رہا تھا۔ حالات کی یہ کیسی ستم ظریفی تھی کہ نہ سلطانی محلوں میں سکون میسر تھا، نہ کسی غریب کے کچے گھروندوں میں۔ بدبختی جیسے ان کا تعاقب کرتی ہوئی رتبان کے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ شاہی گھوڑوں کے ساتھ ساتھ اس غریب کے گھر میں جو تھوڑا بہت راشن پڑا تھا، وہ لوٹنے والیاں اسے بھی اپنے کپڑے کے تھیلوں میں بھر کر لے گئی تھی۔ اس لوٹ مار کے بعد اتنا بھی باقی نہ رہا کہ ایک وقت کی روٹی کا بندوبست کیا جا سکتا۔ کلثوم زمانی نے بڑی مایوسی سے روتے ہوئے کہا، ہائے بابا جانی، آپ کہاں ہیں؟ یہاں آ کر ہمارا حال دیکھے۔ آپ نے فرمایا تھا ہم آپ سے الگ رہیں گے تو اللہ بہتری کی راہیں دکھائے گا، مگر یہاں تو ہر طرف مایوسی ہی مایوسی دکھائی دے رہی ہے۔ جب بربادی ہمارا مقدر بن ہی گئی ہے تو آپ نے ہمیں خود سے دور کیوں کیا؟ ہم آپ کے ساتھ یہ صدمات جھیلتے تو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ نور محل بیگم نے پریشان ہو کر مرزا ضیاء الدین سے کہا، وہ لوٹ مار کرنے والے رتھ کے گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اب میرٹھ تک کا سفر کیسے کیا جائے گا؟ وہ اپنے لباس کی اندرونی جیب سے ایک جڑاؤ انگوٹھی نکال کر اسے دکھاتے ہوئے بولا، یہ ان لٹیروں کی نظروں سے بچ گئی ہے، ہم اسے بیچ کر سواری کا انتظام کر سکیں گے۔ رتبان نے کہا، حضور یہ بہت قیمتی ہے، اس چھوٹے سے گاؤں کا کوئی جوہری اسے خرید نہیں سکے گا۔ ہاں یہاں کا زمیندار اچھا کھاتا پیتا آدمی ہے، اس کا نام بستی خاں ہے، شاید وہ اس کا مول چکا سکے گا، ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ وہ رتبان کے ساتھ زمیندار کے گھر پہنچا تو وہ مرزا ضیاء الدین کا شاہی لباس دیکھ کر فوراً ہی سمجھ گیا کہ وہ لال قلعے کا کوئی لال ہے۔ بھٹکتا ہوا اس کے دروازے پر چل آیا ہے۔ رتبان نے اس کا تعارف کرایا تو زمیندار نے بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا، جی فرمائیے، یہ خادم آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ مرزا نے اپنے تمام حالات سنانے کے بعد وہ جڑاؤ انگوٹھی نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہمیں آج ہر حال میں میرٹھ روانہ ہونا ہے، ہم اسے فروخت کر کے سواری کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ اسے خرید کر ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ انگوٹھی واپس کرتے ہوئے بولا، میں آپ کی مدد تو کروں گا لیکن یہ انگوٹھی نہیں خریدوں گا، آپ جا کر روانگی کی تیاری کریں، یہ خادم بیل گاڑی لے کر ابھی رتبان کے دروازے پر حاضر ہو جائے گا، پھر آپ جہاں جانا چاہیں گے وہاں پہنچا دے گا۔ مرزا ضیاء الدین کے بے حد اصرار کے باوجود اس نے وہ انگوٹھی قبول نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ننھا سا قافلہ بستی خان کی بیل گاڑی میں میرٹھ کے لیے روانہ ہو گیا۔ انگریز فوجی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک ایک فرد کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ راستے بھر یہ دھڑکا لگا رہا کہ ان گوروں کو اگر سنگن بھی مل گئی کہ شاہی خاندان کا ایک ننھا سا قافلہ اجاڑا کی طرف جا رہا ہے تو فوراً ہی حملہ کر کے انہیں راستے میں ہی نابود کر دیں گے۔ طویل مسافت طے کرنے کے بعد وہ اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچے تو میر فیض علی شاہی انہیں دیکھتے ہی ٹھٹک گیا، ہچکچاتے ہوئے بولا، آپ سب یہاں؟ اس کے سوال پر وہ سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ سوچا تھا بڑی خوش دلی سے استقبال کیا جائے گا، لیکن میر فیض علی نے تو انہیں اندر آنے کی بھی دعوت نہیں دی تھی۔ اس کے شاہی خاندان سے خاص مراسم رہے تھے، مگر اس وقت اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق برسوں کی جان پہچان کو یکسر بھول رہا ہے۔ اس کی ایسی بے اعتنائی کے باوجود نور محل بیگم نے سوچا کہ اس پر بادشاہ سلامت کے بہت سے احسانات ہیں، وہ صلے کے طور پر 2-4 دنوں کے لیے ہی صحیح شاہی خاندان کے ستم رسیدہ افراد کو اپنے گھر میں پناہ ضرور دے گا۔ اس نے میر فیض علی سے کہا، ہمیں ضلع سبحانی نے یہاں بھیجا ہے، ہم آپ کے گھر میں چند روز قیام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آپ کے پیچھے انگریز فوج لگی ہوئی ہے، وہ شاہی افراد کی بو سونگتے پھر رہے ہیں، پناہ دینے والے کو بھی معاف نہیں کرتے۔ میں آپ لوگوں کی خاطر اپنا گھر تباہ برباد نہیں کرنا چاہتا، آپ کوئی دوسرا ٹھکانہ تلاش کر لیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ زندگی میں پہلی بار ایسی ذلت کا سامنا ہو رہا تھا۔ نواب نور محل چکرا کر وہیں دہلیز پر گر پڑی۔ کیسا برا وقت آیا تھا۔ وہ ملکہ معظمہ کہلانے والی، دربار خاص میں بادشاہ وقت کے برابر بیٹھنے والی، اس وقت بے سر و سامانی کی حالت میں ایک بے مروت شخص کی دہلیز پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جو ان شاہی افراد کی آنکھوں کے اشاروں پر چلتا پھرتا تھا، جو حکم دیا جاتا تھا اسے فوراً پائے تکمیل تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا تھا، مگر اس وقت ان کی صورت سے بیزار تھا۔ ایسے کڑے حالات میں بستی خان نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میرٹھ شہر سے دل اچاٹ ہو گیا تھا، دوسری طرف یہ خوف بھی تھا کہ انگریز فوج پیچھا کرتی ہوئی وہاں تک پہنچ سکتی ہے، لہٰذا باہمی فیصلے کے مطابق فوراً ہی اجاڑا سے رخصت ہو کر حیدرآباد کا رخ کیا گیا۔ گاڑی میں صرف ایک بیل جتا ہوا تھا،
مرد حضرات کبھی گاڑی پر سوار ہوتے تھے، کبھی بیل کو ذرا آرام دینے کے لیے پیدل چلنے لگتے تھے۔ تیسرے روز وہ قافلہ ایک ندی کے کنارے پہنچا تو وہاں کوئل کے نواب کی فوج انگریزوں کے خلاف محاذ بنائے ہوئے تھی۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ شاہی خاندان کا قافلہ ہے تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ فوج کے سپہ سالار نے بیگمات کو خیمے میں بٹھانے کے بعد مرزا ضیاء الدین سے پوچھا، ایسی قسم پرسی کی حالت میں آپ سب کہاں سے آ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ وہ بولا، حالات جہاں لے جا رہے ہیں اسی کو منزل بنا لیا ہے۔ 3 روز پہلے میرٹھ پہنچے تھے، اب حیدرآباد ہماری منزل ہے، مگر اس بیل گاڑی کے ذریعے ہم یہ ندی پار نہیں کر سکتے، کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ اس نے فوراً ہی سواری کے لیے ایک ہاتھی تیار کرایا اور بیل گاڑی کو پار اتارنے کے لیے ایک ناؤ کا بندوبست کیا۔ پھر ضیاء الدین سے کہا، آپ لوگوں کا زیادہ دیر یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں، انگریز فوج کسی وقت بھی حملہ کرنے والی ہے، آپ بیگمات کو لے کر فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ سورج سر پر تھا، جیسے آگ برسا رہا تھا۔ محلوں میں سکھ چین کی دوپہریں گزارنے والوں کو اس وقت 2 گھڑی کا آرام بھی میسر نہ ہوا، فوراً ہی ہاتھی پر سوار ہو کر ندی پار کرنے لگے۔ ابھی دوسرے کنارے اترے ہی تھے کہ سامنے سے انگریزوں کی فوج بلائے ناگہانی کی طرح وہاں پہنچ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ سب ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ شروع ہو گئی۔ مرزا ضیاء الدین اور عمر سلطان بھی نواب کے لشکر میں شامل ہو کر فرنگیوں سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن سپہ سالار نے پیغام بھجوایا کہ وہ بیگمات کو لے کر فوراً اس علاقے سے دور چلے جائیں۔ دور کیسے جاتے جبکہ بستی خان اپنی بیل گاڑی سمیت ندی کے دوسرے کنارے پر ہی رہ گیا تھا۔ انگریزی بندوقوں کی آوازیں، گھوڑوں کی ٹاپیں اور بھاری بھرکم ہاتھیوں کی دھم دھم دل دہلائے دے رہی تھی۔ ذرا دیر بعد ہی وہ میدان جنگ لہو لہو ہونے لگا۔ نشانہ بننے والوں کی آہو بکا اور جان کنی کے عذاب میں مبتلا ہونے والوں کی فریادیں دل کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ عجیب وحشت ناک صورتحال تھی، جدھر نظریں اٹھاؤ رقص اجل دکھائی دے رہا تھا۔ ان بیگمات نے کبھی کسی جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، زندگی کا یہ نیا تجربہ بہت ہی ہولناک تھا۔ وہ حواس باختہ سی ہو کر ایک دوسرے سے لپٹ گئی تھی۔ ایسے میں ننھی زینب بھی بندوقوں اور توپوں کی گھن گھر سے سہم گئی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس شور ہنگامے میں اس کی ری ری کسی انگریزی فوجی کو متوجہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ گردش حالات سے گزرنے والے بری طرح سہمے ہوئے تھے۔ مرزا عمر سلطان نے پریشان ہو کر بچی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہاں چھپے رہنے میں عافیت نہیں ہے، ہم کسی بھی وقت کسی بھی فرنگی کی نظروں میں آ سکتے ہیں۔ فوجیوں سے ذرا دور کھیتوں میں پکی ہوئی کداور فصلیں دکھائی دے رہی تھی۔ ضیاء الدین نے ادھر دیکھتے ہوئے کہا، بیل گاڑی کے بغیر یہاں سے دور جانا ممکن نہیں ہے، جنگ رکنے تک ہم وہاں کھیتوں میں چھپ کر رہ سکتے ہیں۔ دشمنوں کی آدھی فوج ندی پار کر کے نواب کے لشکر سے جا ٹکرائی تھی، باقی جو آدھے فوجی اس کنارے رہ گئے تھے وہ بندوقوں اور توپوں کے ذریعے دور ہی دور سے حملے کر رہے تھے۔ ان سب کی نظریں نواب کے لشکر پر جمی ہوئی تھی۔ وہ شاہی افراد اس مٹ بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان فرنگیوں سے نظریں بچاتے ہوئے کھیت میں آ کر چھپ گئے۔ قداور فصل کی پناہ میں بیٹھ کر نہ انہیں میدان جنگ نظر آ رہا تھا، نہ دشمنوں کو وہ روپوش ہو جانے والے دکھائی دے سکتے تھے۔ لیکن گردش حالات کا کیا کہنا، وہ آنکھوں والے دشمن انہیں دیکھ نہ پائے، مگر ایک اندھی گولی نے ان خانمہ بربادوں کو تاڑ لیا۔ ناگہانی طور پر ایک بارودی گولی آ کر کھیت میں گری اور کھڑی ہوئی فصل میں یک آگ بھڑک اٹھی۔ کہیں نہیں ہے آگوش آما، یہ خانمہ برباد جائیں کہاں۔ آگ کی رفتار اور بھڑکتے شعلوں کی للکار سمجھا رہی تھی کہ پناہ گاہ بھسم ہو رہی ہے، روپوشی کا پردہ چاک ہونے والا ہے۔ دشمنوں کی نظروں میں آنے سے پہلے کسی دوسری سمت بھاگنا ہوگا۔ یہ حالات دیکھ کر وہ تینوں بیگمات ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی، جیسے نگاہوں ہی نگاہوں میں پوچھ رہی ہوں، کیسے بھاگے، ہمیں تو بھاگنا ہی نہیں آتا۔ انہیں اب تک سلطانی محلوں کی راہداریوں میں بڑے ناز و انداز سے ٹہلنے کی عادت تھی، کیا معلوم تھا یہ وقت بھی آئے گا کہ دشمنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے دوڑنا پڑے گا۔ ہائے ری قسمت، کیسی مصیبت میں الجھایا تھا۔ ان شاہی بیگمات کو بھاگنا نہیں آتا تھا، لیکن وقت بہت بڑا استاد ہے، اگرچہ کبھی کبھی فوری طور پر کچھ سکھاتا نہیں ہے مگر سمجھا ضرور دیتا ہے۔ ان کی جانوں پر بن آئی تھی، ایسے وقت کیسے بھاگتے ہیں یہ سمجھ میں آ گیا، اور وہ کھیت سے نکلنے کے لیے مرزا عمر سلطان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگی۔ راستے کی رکاوٹ بننے والی خودرو جاڑیوں نے اور اونچی نیچی پگڈنڈیوں نے انہیں کچھ دیر بعد ہی ہلکان کر دیا۔ ایک پاؤں کہیں پڑتا تھا تو دوسرا کہیں پڑ رہا تھا۔ وہ شاہانہ باغیچوں کی مخملی گھاس پر چہل قدمی کرنے والیاں جنگلی گھاس کے تیور نہیں جانتی تھی، لہٰذا ہر 2 قدم کے بعد الجھ الجھ کر گر رہی تھی، گرتے گرتے سنبھل رہی تھی۔ کہیں کانٹے دار جھاڑیاں دامن تھام رہی تھی۔
आगे उमर सुल्तान रहनुमाई कर रहा था। पीछे मिर्जा ज़ियाउद्दीन नन्ही ज़ैनब को सीने से लगाए डगमगाती लड़खड़ाती बेगमात को संभालता जा रहा था। हालात की ऐसी मार पड़ रही थी कि नवाब नूर महल बेगम खेत से निकलते ही चकरा कर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। ज़ियाउद्दीन और उमर सुल्तान उसे होश में लाने की तदबीरें करने लगे। एक तरफ नूर महल बेहोश पड़ी थी, दूसरी तरफ नन्ही ज़ैनब भूख से बिलबिला रही थी। कलसूम ज़मानी बुरी तरह हाँफती हुई एक तरफ बैठ गई। बेटी को सीने से लगाकर ममता के खजाने लुटाने लगी। दिल ही दिल में रोते हुए कहने लगी, इलाही हम कहाँ जाएं? कहीं कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है। किस्मत ने ऐसा पलटा खाया है कि शाही से गदाई हो गई। फकीरों की जिंदगी में चैन और इत्मीनान होता है, मगर यहाँ वो भी नसीब नहीं है। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम कर। फौजें आपस में लड़ती हुई दूर निकल गई थी। थोड़ी देर बाद बस्ती खान भी किसी तरह जान बचाता हुआ उनके पास पहुंच गया, मगर उसकी बैलगाड़ी दूसरे किनारे पर ही रह गई थी। ऐसे ही वक्त नूर महल आए कि एक मातमी करह के साथ होश में आ गई। हड़बड़ाकर उठते हुए बोली, कलसूम। कलसूम ज़मानी फौरन ही उसकी तरफ लपकते हुए बोली, या अल्लाह खैर। नूर महल ने रोते हुए कहा, अभी हमने आपके बाबा हजरत जिले सुबहानी को देखा है। बाप का जिक्र सुनकर कलसूम बेचैन हो गई। नूर महल ने बात जारी रखते हुए कहा, वो तोको जंजीर पहने खड़े थे और फरमा रहे थे कि आज हम गरीबों के लिए कांटों भरा खाक का बिछोना फर्श मखमल से बढ़कर है। नूर महल घबराए नहीं, हिम्मत से काम लेती रहे। तकदीर में लिखा था कि हम बुढ़ापे में ये सख्तियां बर्दाश्त करते रहें, लिहाजा कर रहे हैं। जरा हमारी कलसूम को दिखा दो, कैदोबंद से पहले इसे देखना चाहते हैं। उसकी ये बातें सुनकर कलसूम ज़मानी बिलक बिलक कर रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, कैसे सामना होगा बाबा जानी, आपने हमें खुद से बहुत दूर कर दिया है। हम इन जंगलों वीरानों में भटकते फिर रहे हैं, ये भी नहीं जानते वहां आपके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। वो बाप की याद में सिसक रही थी। नूर महल ने मिर्जा ज़ियाउद्दीन का बाजू थाम कर झंझोड़ते हुए पूछा, मिर्जा क्या सचमुच हमारे बादशाह सलामत को जंजीरों में जकड़ा गया होगा? क्या वाकई वो कैदियों की तरह जेल खाने भेजे गए होंगे? उमर सुल्तान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बंद आंखों के पीछे नजर आने वाले ख्वाब सच्चे नहीं होते। खुले जहन से सोचे, ये इत्मीनान रखे कि वो हिंदुस्तान के बादशाह रहे हैं और बादशाहों के साथ ऐसी बदसलूकियां नहीं की जाती। आप घबराए नहीं, वो अच्छे हाल में होंगे। हाफिज सुल्तान बेगम ने कहा, ये मुए फरंगी बादशाहों की कदर क्या खाक जानेंगे। नूर महल बेगम, आपने उन्हें तोको जंजीर पहने देखा है। हम कहते हैं वो दुश्मन इससे भी ज्यादा बुरा सलूक कर सकते हैं, इनसे कुछ बाइद नहीं है। ऐसी बातें सुनकर दिल डूबने लगा। नदी के दोनों किनारों पर अमन हो गया था, लिहाजा बस्ती खान बैलगाड़ी को एक नाव में रखकर उस पार ले आया। उसने कहा, इधर नवाब साहब की फौज में एक सिपाही दहली से आया है। वो कह रहा था कि पूरी दहली पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है और वो बादशाह सलामत को गिरफ्तार करने वाले हैं। यह खबर सुनते ही वो सब एक दूसरे को देखने लगे। उनके सीनों से आहें निकल रही थी और आंखों से आंसू रवा थे। एक दूसरे को यह कहकर तसल्लियां दे रहे थे कि बादशाह सलामत को गिरफ्तार करने की बात हो रही है। अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, अभी उन्हें जंजीरें नहीं पहनाई गई हैं। अल्लाह करे ख्वाब झूठा हो। उमर सुल्तान ने हथेली का छज्जा बनाकर दूर तक नजरें दौड़ाते हुए कहा, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, फिलहाल यहाँ किसी गांव में कयाम करना होगा। फिर वो सब बैलगाड़ी में सवार होकर एक करीबी गांव की तरफ चल दिए। वहां राजपूतों की आबादी थी। जब वो नन्हा काफिला कच्चे पक्के रास्तों से गुजरता हुआ गांव में दाखिल हुआ तो आसमान पर शाम के साए फैल रहे थे। वहां के नंबरदार को जब ये मालूम हुआ कि वो शाही खानदान के अफराद हैं तो उसने फौरन ही उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया और रात गुजारने के लिए एक छप्पर खाली करवा दिया। उसके अंदर खुश्क लेकिन कदरे नरम घास फूस का ढेर पड़ा हुआ था। नंबरदार ने बड़ी आजिजी से कहा, यहाँ शाही नरम गरम बिस्तर और तकिए नहीं है, यह घास फूस ही हमारा ओढ़ना बिछोना है। यह सोचकर ही दिल उलझने लगा था कि तमाम रात उस घास कचरे में पड़े रहना होगा, मगर इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। नवाब नूर महल ने नंबरदार से कहा, तुम्हारी मेजबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने ऐसी कसम पुरसी की हालत में हमारी मदद की है, रात गुजारने के लिए छत दी है। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दिन भर पहाड़ जैसे मसाइब से गुजरने और तवील मुसाफत की सख्तियां झेलने के बाद एक जरा इत्मीनान और आसूदगी नसीब हुई थी। वो सब कुछ देर तो उस बिछोने पर करवटें बदलते रहे, फिर गहरी नींद में डूब गए। तकरीबन आधी रात के बाद वो सभी बेचैन होकर उठ बैठे। घास के तिनके सुइयों की तरह बदन में चुभ रहे थे। पूरे वजूद में जैसे आग सी लग गई थी। नन्ही ज़ैनब का रो रो कर बुरा हाल था। कलसूम ज़मानी ने रुंधी हुई आवाज में कहा, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है?
घास को बिछोना समझ कर सोए थे। ये भी फरंगी दुश्मनों की तरह हमें काट रही है। बस्ती खान ने चांद तारों की रोशनी में अपने हाथों को गौर से देखते हुए कहा, इस घास में पिस्सू हैं। या खुदा, पिस्सू! ये सुनते ही वो सर पकड़कर बैठ गए। उन पिस्सुओं का कोई इलाज नहीं किया जा सकता। वहां शाही दवाखाना नहीं था कि फौरन ही हुक्म देकर दुआएं छिड़क दी जाती और उन कीड़ों से निजात हासिल कर ली जाती। किस्मत पलटते देर नहीं लगती। ख्वाब में भी ना सोचा था कि शहंशाह हिंद के बाल बच्चे कभी यूं खाक पर बसेरे लेते फिरेंगे। एक तरफ पिस्सुओं की छेड़छाड़ ने बेकल किया हुआ था तो दूसरी तरफ अंधेरी रात के सन्नाटे में गीदड़ों की मातमी सदाएं सुनकर दिल सहमे जा रहे थे। वो हालात के मारे मुकद्दर की ठोकरों में रुल रहे थे। मंजिल बा मंजिल तकदीर की गर्दिशों का तमाशा देखते हुए आखिरकार हैदराबाद पहुंच गए। अनजाने शहर में खाने पीने और रिहाइश का मसला था। मिर्जा ज़ियाउद्दीन ने लूट कसूट से बच जाने वाली उस जड़ाऊ अंगूठी को एक जौहरी के हाथों फरोख्त करके ताज़ा तरीन मसाइल का हल निकाल लिया। सीताराम पीठ में किराए का एक बोसीदा सा मकान हासिल किया गया, मगर गर्दिश हालात के चक्कर अभी बाकी थे। उस किराए के मकान में सुकून के चंद रोज भी ना गुजरे कि पूरे हैदराबाद में यह खबर फैल गई कि कोयल के नवाब का लश्कर शहजादों को पनाह देने के जुर्म में अंग्रेजों के एहताब में आ गया है। इस खबर के साथ ही ये ऐलान शहर भर के गली कूचों में गूंजने लगा कि अब कोई शख्स दिल्ली के शहजादों को पनाह नहीं देगा, बल्कि जिस शहजादे की खबर मिले उसे फौरन गिरफ्तार कराने की कोशिश करेगा। अंग्रेज सरकार से गद्दारी की सजा मौत से कम ना होगी। ये ऐलान सुनते ही उनके होश उड़ गए। नूर महल बेगम ने परेशान होकर उमर सुल्तान और ज़ियाउद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, शाही अफराद अपने तेवरों से और आदातो अतवार से लाखों में पहचाने जाते हैं। किसी दुश्मन की मुखबरी से गिरफ्तारी की नौबत आ सकती है, लिहाजा आप दोनों घर से बाहर हरगिज कदम नहीं निकालेंगे। लेकिन ऐसी रूपोशी में जल्द ही फाकों की नौबत आ गई। मिर्जा ज़ियाउद्दीन ने कहा, मुलाजमत के बगैर अब कोई चारा नहीं है। कलसूम ज़मानी ने बड़े सदमे से अपने शोहर को देखा। ये सुनकर दिल पर एक घोंसा सा लगा था कि शहंशाह हिंद का दामाद अब नौकरियां करता फिरेगा। वो सब हालात से मजबूर हो गए थे। आखिरकार बाहमी राय के मुताबिक ये फैसला किया गया कि उमर सुल्तान और ज़ियाउद्दीन नौकरी के लिए घर से निकलेंगे, लेकिन बाहर मिलने जुलने वालों से ला ताल्लुकी रवा रखेंगे। इस तरह वो शाही अफराद मुआशरती मेल जोल बढ़ाए बगैर रोपोशी की जिंदगी बसर करने लगे। कुछ अरसे बाद मियाँ निजामुद्दीन को खबर मिली कि वो शाही अफराद हैदराबाद में ऐसी कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो फौरन ही उनकी खबर गिरी के लिए वहां चले आए। वो चिश्ती निजामी फखरी के साहबजादे थे। बहादुर शाह जफर उन्हें अपना पीर मानते थे। जब वो किले में तशरीफ लाते थे तो उन्हें मसनद ज़रनिगार पर बिठाया जाता था, मगर उस वक्त वो उनके मेहमान बने तो बैठने को चटाई भी नसीब ना हुई। उन्होंने तमाम हालात सुनने के बाद कहा, बादशाहत फना हो गई है। फरंगी शाही अफराद को खास तौर पर शहजादों को ढूंढ ढूंढ कर जहान अदम की जानिब रुखसत कर रहे हैं। अब इस सल्तनत में कहीं जाए आफियत नहीं रही है। आप सब यहाँ से हिजरत करके किसी दूसरे मुल्क चले जाएं। नूर महल बेगम ने एक जरा हिचकिचाकर उन्हें देखा। वो बोले, अखराजात की परवाह ना करें, हम सारा इंतजाम करवा देंगे। किसी दूसरे मुल्क जाने की बात आई तो सब ही सोच में पड़ गए कि कहाँ जाना चाहिए। मियाँ साहब ने कहा, मक्का मुअज़्ज़मा से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती। मक्का मुकरमा का नाम सुनते ही सबके चेहरे खिल गए। खुदा के घर की जियारत नसीब होने वाली थी, लेकिन सल्तनत हिंदुस्तान से जुदाई का गम अपनी जगह था। दूसरे रोज वो हैदराबाद से बंबई पहुंच गए। फिर वहां से बहरी जहाज के जरिए मक्का मुअज़्ज़मा की समत रवाना हो गए। दौरान सफर जो मुसाफिर ये सुनता था कि वो शाह हिंद के घराने से ताल्लुक रखते हैं, तो वो उनके साथ दो घड़ियां गुजारने के लिए बेचैन हो जाता था। उन्होंने दरवेशाना रंगीन मलबूसात पहने हुए थे। एक हिंदू ने उनका हुलिया देखकर उमर सुल्तान से पूछा, तुम लोग किस पंथ के जोगी और जोगन हो? उसके सवाल ने जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। वो सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। कलसूम ज़मानी ने बड़ी अफसुर्दगी से कहा, हम मजलूम शाह की औलाद हैं। जालिमों ने उनका घर बार छीन लिया है, हमें उनसे जुदा करके जंगलों में निकाल दिया है। अब वो हमारी सूरत को तरसते हैं और हम उनके दर्शन किए बगैर बेचैन हैं। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो हिंदू उनकी असलियत से बेखबर था। जब दूसरे मुसाफिरों के जरिए यह मालूम हुआ कि वो शहंशाह हिंद के घराने से ताल्लुक रखते हैं, तो वो उनकी बदहाली पर दिल बर्दाश्ता हो गया। रोते हुए बोला, बहादुर शाह हम सब के बाप और गुरु हैं। उनकी बर्बादी हमें खून के आंसू रुलाती है। अंग्रेज सरकार बड़ी जालिम है। राम जाने हमारे हिंदुस्तान का अब क्या होगा। जो होना था वो हो रहा था। सल्तनत हिंदुस्तान में गोरों ने अपना रंग खूब जमा लिया था और उनके आगे तैमूरिया बादशाहत का रंग ऐसा फीका पड़ गया था कि आइंदा वहां किसी मुसलमान की तो क्या, एक हिंदू की हुकूमत भी कायम होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे।